نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا خالق، وہی مالک، وہی رازق، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان میں سب سے اہم ترین کام اپنے خالق کو راضی کرنا ہے۔ اس زندگی میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اسی کا دیا ہوا، چھوٹی نعمت ہو یا بڑی، سب اسی کی طرف سے۔ وہی ہمیں پال رہا ہے اور وہی سارے جہانوں کا رب ہے۔ گناہوں کے باوجود اگر ہم زندہ ہیں اور زمین پر چل پھر رہے ہیں اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ سراسر اس کی رحمت ہے، ورنہ انسان صرف ایک دن کیا، ایک گھنٹے کے اندر ایسی ایسی غلطیاں کر جاتا ہے، باوجود کوشش کے، باوجود اپنے سے عہد کرنے کے، بندوں سے عہد کرنے کے آئندہ ہم غلطی نہیں کریں گے، ہم پھر غلطی کرتے ہیں، اور اگر وہ پکڑنے پر آ جائے تو کوئی جاندار زندہ نہ رہے، کسی کے پاس جینے کا حق بھی نہ رہے۔ لیکن یہ اس کی رحمت ہے اور بے پناہ رحمت ہے کہ وہ ہماری ان غلطیوں سے درگزر فرما کے ہمیں مزید نعمتیں دیتا چلا جا رہا۔ لیکن ایک دن یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، وہ وقت جو ہماری زندگی کا آخری وقت ہوگا، اس کے بعد ہماری مہلت، ہماری آزادی سب ختم۔ اس کے بعد نہ ہم نیکی کر سکیں گے اور نہ ہم کوئی گناہ اور نافرمانی کا کام۔ کتاب اعمال بند کر دی جائے گی اور انسان نے اپنی زندگی میں جو بھی کچھ کیا ہوگا وہ سب کا سب گن لیا جائے گا، دفتر سمیٹ لیے جائیں گے، پھر ہم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہو۔ اس حاضری کے لیے جو تیاری ہم کر سکتے ہیں، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ اسی محدود لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم میں کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو بہت وائزلی، بہت عقل مندی کے ساتھ اور بہت سوچ سمجھ کے گزارے۔ پھسلنا تو راستہ چلنے کے ساتھ ہے ہی، پھسلتے بھی رہیں گے، لیکن پلٹتے آئیں، واپس لوٹتے آئیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ اسی لیے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کا ذکر کیا ہے وہاں ساتھ ہی اللہ سے مدد مانگنے کی بات بھی۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، عبادت میں بھی اور عبادت کے علاوہ باقی بھی زندگی کی تمام چیزوں میں، کیونکہ عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تمنا اور مشکل اور پریشانی اور ضرورت ہر ایک کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع نہ کریں۔ کیونکہ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ محبت، اطاعت، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنا، اور اس جھکنے میں جو اہم ترین اور پسندیدہ ترین چیز ہے وہ ہے اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا، اللہ سے مانگنا۔ جب بھی کوئی بھی پریشانی زندگی میں ہو سب سے پہلے اللہ ہی کا خیال دل میں آنا۔ ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ جب ہم دکھی ہوتے ہیں یا کوئی پریشانی ہوتی یا دل پہ کوئی بوجھ ہوتا ہے یا ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم سب سے پہلے کس کا سوچتے ہیں؟ یہ ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لیے۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ ہے نا، کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، کیونکہ وہ ہے۔ جب لوگ سو جاتے ہیں وہ اس وقت بھی جاگتا ہے، جب لوگ بھول جاتے ہیں وہ اس وقت بھی یاد رکھتا ہے، جب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں وہ اس وقت بھی ہماری سنتا ہے۔ لیکن شیطان جو ہمیشہ بندوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکانے کے لیے سرگرم عمل رہتا ہے اور وہ ہر راستے پر بیٹھا رہتا ہے اور آگے سے بھی آتا ہے اور پیچھے سے بھی اور دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، تو وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کو بھول جائے۔ اور شرک کا پہلا دروازہ ہی یہاں سے کھلتا ہے جب بندہ اپنی کسی بھی مشکل میں اللہ کی طرف جانے کی بجائے لوگوں پر توکل کرنے لگے، لوگوں کے پیچھے بھاگنے لگے، انسانوں پر امیدیں رکھے اور انسانوں کو اپنا رازق اور اپنا مالک سمجھنے لگے۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو ضرورت مند نہ ہو، کسی بھی انسان سے جا کر مل کے دیکھیں، چاہے کوئی غریب ہو یا امیر، دنیا کے غریب ترین انسان کو بھی اور امیر ترین انسان کو بھی اور ان کے بیچ کے بھی لوگوں، سب کے سب محتاج، سب کے سب ضرورت مند ہیں اور سب کی ضروریات صرف ایک رب ہی پوری کر سکتا، کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم اول و آخر اسی کو پکارے، اسی کی طرف رجوع کرے، اور اسی کو پکارنے کا نام دعا ہے۔ تو آج دعا سے متعلق کچھ چیزوں کی یاد دہانی کراؤں گی۔ معلوم ہم سب کو ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھول جاتے ہیں، اور خصوصاً جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس وقت تو شیطان ضرور بھلوا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ سنتا ہے اور وہ مشکل آسان کرے گا اور ضرور کرے گا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسے کسی سے مشورہ نہیں کرنا، اسے کسی سے مانگ کے نہیں دینا، کیونکہ سب چیز اس کے کنٹرول میں، اس کے اختیار میں۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ الصافات 75، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ
وَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. اور البتہ تحقیق نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تھا جب لوگوں نے انہیں انتہائی تنگ کر دیا اور ان کی بات مان کر نہیں دیتے تھے، تو اس مشکل میں انہوں نے ہمیں پکارا تھا. وَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. ہم کتنا اچھا جواب دینے والے. اللہ نے ان کی دعا سنی، بہترین طریقے سے سنی، دعا قبول کی اور ان کی مشکل آسان کر دی. مشکل کتنی بھی بڑی ہو، آزمائش کتنی بھی طویل ہو، دکھ اور درد کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو، کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو، ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. ہمارے لیے مشکل ہوتی، اللہ کے لیے مشکل نہیں. انسانوں کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کے ختم نہیں ہوتے. اور پھر ہماری عقل جواب دے جاتی کہ کسی مسئلے کا حل کیا کریں، کیسے کریں، لیکن اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے ہمیشہ، ہر حال میں، ہر موقع پر، چھوٹی ضرورت میں اور بڑی ضرورت میں اسی کو پکارتے رہنا چاہیے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. بندوں کو پکارنے کے لیے تو اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے، چیخنا چلانا پڑتا ہے، لیکن اس کو دل میں تضرعا وخیفتا، عاجزی اور زاری کے ساتھ، گڑ گڑا کے، چپ کے ودون الجہر من القول، اور آہستہ آہستہ زیر لب باتیں کرتے کرتے، بالغدو والآصال، صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین، اور غافلین میں سے نہ ہو. آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں، مثلا کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ کو ایک دھیان میں آتا ہے کہ میرا فلاں کام رہتا ہے، فلاں مشکل ہے، اچانک آپ کو کوئی خیال ستانے لگتا ہے. رات کو آپ سو رہے ہیں، اچانک آنکھ کھل جاتی اور آپ کو کسی چیز کے بارے میں سخت پریشانی ہونے لگتی. اب کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ آپ شیئر کریں، سب سو رہے ہیں، ہر طرف خاموشی ہے، کوئی سننے والا نہیں، کوئی آپ کے دل کا حال نہیں جانتا. بعض اوقات آپ کسی کو اپنے دل کا حال بتانے لگتے ہیں، وہ آپ کو ایسی بات کرے گا کہ آپ سوچیں گے کہ اس کو بتایا بھی کیوں، یعنی خود ہی شرمندہ ہو جائے. کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے اندر کی تکلیف کتنی ہے. کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں اس کو جج کرنے کا، اس کو ناپنے کا. ہمارا بلڈ پریشر جاننے کے لیے تو آلات موجود ہیں، شوگر چیک کرنے کے لیے بھی ہیں، بخار ہو گیا اس کو بھی جان سکتے ہیں، لیکن اندر کسی کے دکھ اور درد اور زخم کتنے ہیں، کوئی پیمانہ کوئی نہیں جان سکتا سوائے اس ایک اللہ. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے. کچھ تو ہوتا ہے انسان اپنے بہن بھائی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی لوگوں کے ساتھ، خیر خواہوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، ان سے مشورہ مانگتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے. بعض اوقات لوگ مدد کرتے ہیں لیکن ایک حد تک جا کر اس کے بعد وہ بے بس ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. ان سب چیزوں کا مالک صرف ایک اللہ، اس لیے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. کیونکہ جب اس کے سامنے آپ اپنی ضرورت رکھتے ہیں تو آپ کو شرمندہ نہیں کرتا. بندوں کے سامنے آپ ضرورت رکھتے ہیں، بندے آپ سے بھاگنے لگیں، آنکھیں بند کر لیں، یا احسان جتائیں گے، یا کبھی شرمندہ کر دیں گے اور کبھی دل کھول کے مدد بھی کریں گے، تو آپ ایک بوجھ محسوس کریں گے، آپ احسان تلے بھی آ جائیں گے. اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے کچھ شیئر کریں، وہ آگے کسی اور کو بتا دیں، وہ آپ کا پردہ ہی نہ رکھیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا پردہ رکھتے ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں انسان کو، کچھ روگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ دل کے وسوسے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو زبان پہ بھی نہیں لانا چاہتا. ایوب علیہ السلام کے اوپر جب تکلیف آئی تو شیطان نے ان کو طرح طرح کے وسوسے ڈالے. انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اس نے تھکا دیا، اس نے طرح طرح کے وسوسے ڈالے. بعض بیماریاں جسمانی نہیں ہوتی، قلبی بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ ذہنی ہوتی ہیں کہ انسان کچھ چیزوں کے بارے میں کنفیوز ہوتا ہے، سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتا. اس کو کسی چیز کے بارے میں رہنمائی، ہدایت چاہیے ہوتی ہے، گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے، اچھا مشورہ چاہیے ہوتا ہے. پھر بعض اوقات انسان جن کے اوپر اعتماد بھی کرتا ہے وہ دھوکہ دے جاتے ہیں. بعض لوگ اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ ان کے بہن بھائیوں نے ان کو چیٹ کر لیا، ان کو غلط مشورہ دیا. کیونکہ بھائیوں کے بیچ میں بھی جیلسیز ہوتی ہیں، جیسے حابیل اور قابیل کے بیچ میں تھی، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بیچ میں تھی. یہ خون کے رشتے ہیں، وہاں بھی جیلسیز ہیں. انسان کمزور ہیں، انسانوں کے اندر بعضوں کا جیلسیز ہوتی. آپ ان سے اعتماد کر کے مشورہ مانگ رہے، وہ آپ کو بالکل الٹی بات بتا رہے جس میں آپ کے لیے اور مصیبت ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ دھوکہ کھا رہے ہیں. ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ کہاں جائے. جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، جس کو اللہ پر اعتماد نہیں، یقین نہیں، وہ یقیناً اس وقت پریشان ہوگا، وہ حوصلہ ہار جائے گا، وہ مایوس ہو جائے گا. لیکن جن کا اللہ پر ایمان ہوگا، جو واقعی اللہ کے بندے ہوں گے، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے. وہ چپ کے دل میں، لوگوں کے بیچ میں، کہیں بھی بیٹھے ہوئے، سوتے ہوئے، سو کے جاگتے ہوئے، کسی بھی حال میں اپنے رب کو پکار سکتے ہیں، کیونکہ رب دور نہیں، وہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کو تو ہر چیز کا علم ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں خیال کیا اٹھتے ہیں. إِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، خود انسان کو اپنا وہ پتہ نہیں جو اللہ جانتا ہے اس کے بارے میں. اس لیے ہر حال میں اسی کو پکارتے رہنا چاہیے. قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے. یعنی جب کشتیاں ڈوبنے لگتی ہیں
تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت انسان پھر اللہ سے عہد بھی مانتا ہے کہ ہم اطاعت گزار ہوں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے اللہ رب العزت ہی کو پکارا جب بھی ان پر کوئی مشکل آئی، اور اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے کہ ہمارا رب کہاں ہے، وہ سنتا ہے یا نہیں، وہ مشکل حل کر سکتا ہے یا نہیں، تو ان کو بتا دیجئے کہ میں ان سے بہت ہی قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو پکار سن۔ لہذا جب آپ دعا کریں تو اس وقت یہ یاد رکھیں کہ میری یہ دعا اس وقت میرا رب سن رہا، وہ سن رہا۔ کبھی غم کے مارے منہ سے بھی الفاظ نہیں نکلتے تو اس وقت سوچا کریں کہ اس وقت میرا رب میرے دل کا حال، وہ میری پریشانی، میرے دکھ سے واقف ہے، جبکہ اور کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ میں کس حال میں۔ کیونکہ جتنا زیادہ اس بات کا یقین ہوگا کہ رب سنتا ہے، اتنا زیادہ آپ کا دعا میں دل لگے، اتنا شوق سے آپ دعا کریں گے، اور جتنے شوق سے آپ دعا کریں گے اور جتنی توجہ سے آپ دعا کریں گے اتنی ہی زیادہ وہ قبولیت کا درجہ پائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ صرف سنتے نہیں، اجیب دعوت الداع، جواب دیتا۔ گویا دعا کے وقت آپ اپنے رب سے بات کر رہے اور وہ آپ کو جواب دے رہا ہو، وہ دعا قبول کرتا، کبھی فوراً، کبھی دیر سے، کبھی اس کے بدلے اس سے بہتر عطا کر کے جس کا انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور کبھی آخرت کے لیے جمع۔ لیکن دعا رد نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا کہ آپ مانگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہوئی، کچھ فائدہ نہیں ہوا، ابھی اور کیا مانگنی، اور کیا، کوئی فائدہ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں سوچے کہ فائدہ نہیں، ہر حال میں فائدہ ہے۔ اس لیے مانگتے رہیے، کیونکہ جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کیونکہ نہ مانگنا تکبر کی علامت۔ دعا دراصل عبادت کا بھی اعلیٰ ترین حصہ ہے، کیونکہ انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے اور اس سے مزید قریب ہوتا ہے۔ سورۃ المؤمن آیت 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں دعا قبول کروں گا۔ استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں مانگتے، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل، کیونکہ شیطان یہاں سے اچکتا ہے، یعنی جو اللہ سے نہیں مانگتے، کیوں نہیں مانگتے؟ کہ ناراض ہے اللہ سے، ہماری نہیں سنی جاتی، فائدہ نہیں ہوا مانگنے کا۔ ایسی باتیں کرنے سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اور شیطان پھر انسان کو اللہ سے دور کر کے کسی اور راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے، جس سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو ہی انسان نے اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کسی اور کا دروازہ پکڑا، غیر اللہ سے اس نے مانگا، تو شرک ہو گیا۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم قبر والوں سے نہیں مانگتے اور ہم بتوں سے نہیں مانگتے، وہ تو بس اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا، ان کی سنتے، لہٰذا ہم ان کے تھرو، ان کے واسطے سے جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی، ان کے پاس نہیں جاؤ، مجھے پکارو، استجب لکم، میں جواب دوں گا، تم مایوس نہ ہو۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دعا جو ہے وہ انسان کے لیے اجر کا باعث ہے، یعنی سراسر عبادت ہے، یعنی ہم مانگ اپنی ضرورت کی چیز رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے بھی اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے، یعنی کتنے حیرت کی بات ہے۔ جو ملے گا وہ تو ملے گا، لیکن اگر فوراً نہیں مل رہا تو وہ نامہ اعمال میں عبادت کے طور پر لکھی چلی جا رہی، چاہے اپنی زبان میں مانگے، اردو میں مانگے، انگریزی میں مانگے، عربی میں مانگے، کسی زبان میں مانگے، قرآن کے الفاظ میں مانگے، حدیث کے الفاظ میں مانگے، یا اپنی زبان میں مانگے، کچھ بھی مانگیں گے وہ عبادت ہے۔ الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ افضل العبادت الدعاء، عبادت میں سے افضل ترین عبادت دعا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دے، لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو دعا کے سوا کوئی چیز پھیر نہیں سکتی، ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر میں اضافہ نیکیوں سے ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی احسان آپ کسی پہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں برکت ہو جاتی۔ علماء نے اس کے دو معنی کیے، ایک تو یہ کہ لٹرلی آپ مثلاً 5 سال جینے والے تھے تو 10 سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نیکی کی وجہ سے آپ کو اور موقع مل گیا دنیا میں جینے کا، اور دوسرا یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ آپ جیے تو وہی 5 سال اور، لیکن ان 5 سالوں میں آپ نے وہ کام کیے جو کوئی 10 سال میں، یعنی شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں بھی آپ ایسی ایسی نیکیاں کر جاتے۔ اچھا، ہمارے نزدیک نیکیاں یا عبادت اور ان کی جو کوانٹٹی ہم بعضوں کو صرف نمبر سے کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں صرف کسی چیز کے نمبرز نہیں کاؤنٹ ہوتے، یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس صرف ایک ہی نمبر ہو لیکن وہ اتنا زبردست ہو کہ وہ 1000 سے بھی بہتر۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ،
نیکی کی راہ دکھانے والا، ایسے ہی جیسے اس کو کر لینے والا. آپ نے کسی کو صرف راہ لگا دیا، کسی کو ایک کتاب دے دی، کسی کو کوئی راستہ بتا دی، کسی کو کسی درس میں بلا لیا، کسی کو کسی جگہ جوڑ دیا، کسی کو کوئی اچھی میل بھیج دی، کسی کو کسی اچھے لنک سے. صرف آپ نے راستہ بتایا، صرف ایک لفظ میں کسی کو ٹیکسٹ کر دیا، کسی کو فون پہ بتا دیا، کسی کو کسی ملاقات میں. ہم دن میں کتنے لوگوں سے ملتے ہیں، شادیوں پر، پارٹیوں میں، دعوتوں میں. ایک ایک اچھی بات بھی کسی کو بتا کے اس کو اگر ایک رستے پہ آپ لگا دیتے، اس کے بعد وہ جتنی دفعہ وہ کام کرتا ہے وہ سارا اجر آپ کو ملتا چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح اور بھی بہت سے مواقع اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھے. اچھا، اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات انسان نیکیاں کرتا جاتا ہے لیکن اس سے اتنے درجے بلند نہیں ہوتے کہ کوئی آزمائش یا تکلیف آ جاتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے اور اس تکلیف میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، تو اس سے ایک دم اس کے درجے بڑھ جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پودے ہیں تو بعض اوقات کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں، پھر ایک سرٹن ایج پر آ کر ایک دم شوٹ کرتے ہیں. جیسے وہ ایک بانس کا درخت ہے جو بیمبو کا، وہ پہلے چند سالوں میں صرف چند فیٹ، 4-5 فیٹ تک بڑھتا ہے، پھر اچانک ایک دم 80 فیٹ تک جاتا ہے، بہت اونچا ہو جاتا ہے. تو مجھے ہمیشہ اس سے یہی مثال یاد آتی ہے کہ بعض اوقات انسان نیکی کے کام کر رہا ہے، اپنی روٹین کے نماز روزہ کر رہا ہے، آدھی لائف ہے اس کی روٹین کی، کہ اچانک کوئی ایسا ٹیسٹ آ جاتا ہے، اس کی ساری روٹین درہم برہم. اب اس کی وہ عبادت، مثلا روزے کا عادی تھا، ہفتے میں سوموار جمعرات کا رکھ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، کچھ سب ٹھیک ہے کر رہا تھا، لیکن اب ایسا زلزلہ اس کی زندگی میں آیا، کوئی ایسی تکلیف آ گئی کہ وہ اس کے روزے بھی چلے گئے، اس کی تہجد بھی. اب وہ پریشان ہے کہ میری نیکی کی تو روٹین ختم ہو گئی، چھوٹ گئی. لیکن اس کو نہیں یہ معلوم ہوتا یا اس کو خیال نہیں آتا کہ اس تکلیف سے جو اس نے صبر کیا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہا اور اپنی زبان سے کوئی غلط کلمہ نہیں نکالا، وہی بیمبو کے درخت کی مثال کی طرح وہ ایک دم درجے میں وہاں گیا. پلس وہ جو بیماری سے پہلے یا تکلیف سے پہلے وہ نیکیاں کر رہا تھا، ان کا اجر بھی لکھا گیا کیونکہ وہ ان کو روٹین میں کرتا تھا. حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص عام دنوں میں جو عبادت کرتا ہے، اگر بیماری یا سفر کی وجہ سے اس کی عبادت میں خلل آتا ہے تو فرشتے اس کے وہ عبادت بھی ساتھ ساتھ لکھتے چلے جاتے ہیں. یعنی وہ اجر کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، اگرچہ وقتی طور پر آپ کی وہ عبادت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، تکلیف میں ایک تو صبر، اور دوسری کیا چیز درجے بلند کرتی. عام حالات میں ہم اتنی دعائیں نہیں کرتے، جب سب ٹھیک ہوتا ہے، ہم فزیکلی بھی فٹ ہوتے ہیں اور ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق چل رہی ہوتی ہے، تو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے تو سوچتے کیا دعا مانگے، سب ٹھیک تو کچھ اور کرو. لیکن جب ذرا بھی کوئی تکلیف آتی خود کو یا اپنے کسی پیارے کو، پھر ہم لمبی دعائیں مانگنے، اور یہ لمبی دعائیں کرنا اب اس کے درجوں میں ایک دم اضافے کا ذریعہ بن، اوپر سے اوپر، اوپر سے اوپر ایک دم. اس لیے لازم ہے کسی حال میں بھی ہو اللہ کی رضا پہ راضی، اللہ کی رضا پہ راضی کہ اللہ اگر تو نے مجھے امن اور سلامتی کے ساتھ